اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد قال ابو عبداللہ علیہ السلام الا ترون الی الحق لا یؤمل به وإلی الباطل لا یتناہی عنہ۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سب سے پہلے ابا عبداللہ الحسین اور ان کے باوفا انصار اور اصحاب کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ امام حسین کے ایک گوہربار کلام کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے ضمن میں فلسفہ قیام امام حسین کے موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ فلسفہ قیام امام حسین سے مراد امام نے کن اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے قیام کیا تھا، اس کے پیچھے کار فرما عوامل، اسباب، محرکات کیا تھے، اس قیام کے درمیان جو کچھ رونما ہوا ہے اس کا ان مقاصد اور اہداف کے ساتھ کیا تعلق تھا، ان کی تفسیر کو فلسفہ قیام امام حسین کہا جاتا ہے۔ کربلا آیات الہی ہے۔ جس طرح قرآن کی آیتوں کی تفسیر مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، اسی طرح فلسفہ قیام امام حسین کی بھی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک تفسیر جب کہا جاتا ہے کیوں ابا عبداللہ الحسین نے قیام فرمایا، اس لیے کہ بے حسی کا خاتمہ کرنے کے لیے، معاشرے میں، سماج میں، امت میں جو بے حسی کی بیماری پھیل چکی تھی، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے، غفلت کی بیماری میں امت مبتلا ہو چکی تھی، اس سے نجات دلانے کے لیے مولا نے قیام فرمایا۔ یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے، انسان فطری طور پر حساس پیدا ہوتا ہے، یہ بے حسی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ جب انسان حق کی بابت، حق کی نسبت، حق اور حق والوں کی نسبت بے اعتنائی کرے، بے توجہی کرے، لاپرواہی کرے، تو یہ بے حسی کی طرف پہلا قدم ہے۔ بے اعتنائی ہی انسان کو بے حس بنا دیتی ہے۔ خصوصاً حق اور حق والوں کی حمایت نہ کرے تو انسان جلد ہی جلد اس بے حسی اور غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال، یہ بے حسی کا سفر، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے، جب پیغمبر گرامی السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت نے سقیفہ بنی ساعدہ کو تشکیل دیا، وہاں سے حق والوں کو حق دینے کے بجائے حق کو ٹھکرایا، حق والوں کی حمایت نہیں کیا، تو یہ بے حسی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اب تیسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے، بنی امیہ نے کن طریقوں کے ذریعے، کن وسیلوں کے ذریعے امت کو بے حس بنایا تھا؟ تو 3 طریقوں کے ذریعے بنی امیہ نے 3 طریقوں سے استفادہ کرتے ہوئے امت کو بے حس بنایا، غافل بنایا۔ پہلا طریقہ غلط تبلیغ کے ذریعے، اس وقت کے شعراء کے ذریعے، شعراء سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی مدح سرائی کے لیے اشعار پڑھاتے تھے، اور راویوں کے ذریعے اپنی مدح سرائی کے لیے غلط روایات کو جعل کر کے لوگوں کو حق اور حق کی حمایت کرنے سے دور رکھا۔ دوسرا طریقہ اور وسیلہ تطمیع یعنی لالچ کے ذریعے، جو لوگ اس غلط تبلیغ کے ذریعے کنٹرول نہیں ہوئے تھے، انہیں لالچ دے کر درہم و دینار کے ذریعے حق اور حق والوں کی حمایت کرنے سے روکا۔ مختلف قبیلوں کے سربراہوں کو، سرداروں کو درہم و دینار کے ذریعے سے خریدا۔ تیسرا طریقہ تہدید، خوف و ہراس پیدا کر کے جن لوگوں کو غلط تبلیغ اور لالچ دکھا کر کنٹرول نہیں کر سکے، ان کو خوف و ہراس پیدا کر کے تہدید کر کے حق اور حق کی حمایت کرنے سے، حق والوں کی حمایت کرنے سے روکا۔ ابا عبداللہ الحسین نے اسی مطلب کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الا ترون الی الحق لا یؤمل بہ وإلی الباطل لا یتناہی عنہ،
کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ کب اس طرح ہوتا ہے؟ یہ حالت کب ہوتی ہے؟ جب امت بے حسی اور غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ جو بھی قوم، جو بھی امت غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، غافل ہو جائے، تو اس معاشرے میں، اس علاقے میں اسلامی اقدار، الہی اقدار اور انسانی اقدار، اخلاقی اقدار پائمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب عبداللہ الحسین نے اس مطلب کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت سے استناد کرتے ہوئے، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یعمل فی العباد بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ اے لوگو آگاہ رہو، یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک جابر اور ظالم حاکم کو دیکھے، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حرام قرار دیتے ہوئے، اللہ کے عہد کو توڑتے ہوئے، عہد شکنی کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے، لوگوں کے درمیان فسق و فجور، ظلم، تجاوز کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کی مخالفت میں قیام نہ کرے، مبارزہ نہ کرے، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اپنی گفتار اور کردار کے ذریعے سے اس کا مبارزہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سزاور حق ہے اس دیکھنے والے شخص کو اس جگہ میں داخل کرے جس میں اس ظالم اور جابر حاکم کو داخل کیا جاتا ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں، الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، یہ بنی امیہ نے اپنے اوپر شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، اللہ کی اطاعت کو ترک کیے ہیں۔ واظہروا الفساد، اور روئے زمین میں ہر قسم کے فسق و فجور انہوں نے انجام ظاہر کیے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ وعطلوا الحدود، اللہ کی حدود کو انہوں نے پائمال کیے ہیں۔ واستأثروا بالفیء، بیت المال کو اپنے لیے مختص کیے ہیں۔ وأحلوا حرام اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حلال قرار دیے ہیں۔ وحرموا حلالا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا ان کو حرام، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حلال قرار دیا ہے۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ حالت اس وقت یہ حالت تھی، پھر بھی امت جو ہے بے حس تھی۔ اس بے حسی کی وجہ سے، بے حسی اور غفلت کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے امت کوئی اقدام نہیں کر رہی تھی۔ مولا آگے فرماتے ہیں، وَأَنَا حَقُّ مَنْ غَيَّرَ، ان خرافات، ان غلط افکار کی تبدیل اور ان کی مخالفت کرنا سب سے زیادہ میں سزاوار ہوں، اور امت میں تبدیلی لانا سب سے زیادہ میں سزاوار ہوں۔ لہٰذا اب عبداللہ الحسین نے جب یہ بے حسی کی بیماری افراد سے نکل کر بڑھ کر سماج میں آ جائے تو یہ وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس وقت یہ بے حسی اور غفلت کی بیماری ابا عبداللہ حسین کے زمانے میں 61 ہجری میں ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ لہٰذا امت کو اس بے حسی سے نجات دلانے کے لیے نجات کی کشتی بن کر، ہدایت کا چراغ بن کر مولا نے امت کو اس ہلاکت سے بچایا۔ جیسا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حسین کے بارے میں، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو امت کو اس بے حسی کی سمندر سے غرق ہونے سے بچانے کے لیے ابا عبداللہ الحسین نے یہ قیام فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔